بھائی اتنا ہدایت سبیل ہم نے ہدایت کر دیا، کیا اللہ نے ہدایت کہا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے ہدایت کی، صراط المستقیم کی سبیل کی، اللہ نے کہا ہم نے کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے وہاں سے مراد وسیلہ ہے، یعنی خود براہ راست نہیں کرتا بلکہ اپنے وسیلے کے ذریعے سے کراتا ہے اور کہتا ہے اسے ہم نے انجام دیا۔ تو قرآن کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ کہ جس کی وجہ سے قرآن آج بھی باقی ہے، اس لیے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو بھائی اب اگر اللہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے تو قرآن تو آج بھی باقی ہے۔ میرا نبی 1400 سال پہلے گزر گیا، 63 برس کی عمر میں میرا نبی گزر گیا۔ آپ کہیں گے قرآن باقی ہے تو اس کا مطلب یعنی کہ وارث بھی باقی ہے۔ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گزشتہ انبیاء کو، تورات جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، جب تک موسیٰ اس دنیا میں تھے تورات موجود تھی، ادھر موسیٰ گئے تورات بھی آج اپنی صحیح شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یعنی وارث گیا، وراثت ختم ہو گئی۔ زبور نازل ہوئی جناب داؤد پر، جب تک داؤد موجود تھے زبور تھی، وارث گیا، وراثت ختم، آج زبور نظر نہیں آتی۔ انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی، جب تک عیسیٰ موجود تھے انجیل صحیح شکل میں موجود تھی، ادھر جیسے ہی عیسیٰ اس دنیا میں گئے انجیل کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیا، یعنی انجیل بھی آج اپنی صحیح شکل میں موجود نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شے کا کوئی وارث اگر چلا جاتا ہے یا تو وہ وراثت تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے یا پھر اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتی۔ خدا کی قسم آج قرآن کو نازل ہوئے 1450 سال ہو گئے، لیکن آج بھی قرآن میں وہی شد، وہی مد، وہی زیر، وہی زبر، وہی محکم، وہی متشابہ، اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی قرآن کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے۔ باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وارث قرآن موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب یہ قرآن ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لیکن تو لوگوں میں اسے بیان کرے گا۔ یہ تو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب قرآن دور محمد میں بغیر محمد کے کافی نہ ہو سکا تو بعد محمد بغیر آل محمد کے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ بھائی تو قرآن ہے، وراثت ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی وارث ہے، اور اس وارث کا نام ہے امام۔ یہ جب باب نبوت بند ہو گیا باب امامت کھل گیا، یہی ہے نا، گرے شبیر گھوڑے تھے انہیں سجاد کس طرح سے اللہ کبھی بھی اپنے ہادی کے بغیر اس دنیا کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں مسلسل گفتگو اس بات پر کر چکا ہوں۔ تو وارث قرآن کا کون ہے؟ قرآن کا وارث ہے اس دور کا امام۔ امام کا کام کیا ہے؟ اپنا لہو دے کر کے قرآن کی حفاظت کرنا، یہ کام ہے امام کا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے بھائی اگر وارث ہے، وراثت ہے تو وارث ہے، لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں کہ دور رسول خدا کی وحدت کے بعد، رسول خدا کی وصال کے بعد یہ دور باب ہدایت بند ہو گیا، جبکہ رسول نے خود کہا ہے بخاری میں موجود ہے کہ ہمارے بعد ہمارے 12 حاضر ہوں گے، ہمارے 12 جانشین ہوں گے۔ لیکن یہ اس بات کو کہتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اچھا کیا خیال ہے اب جو رسول کی جگہ پر بیٹھے گا کیا وہ رسول جیسا نہیں ہوگا؟ بس دیکھیں قرآن نازل ہوا ہے نبی پر، بھائی قرآن کی کیفیت وہی ہوگی، وراثت کی کیفیت وہی ہوگی کہ جو کیفیت وارث کی ہوگی۔ اگر قرآن لارائب ہے تو وارث بھی لارائب ہوگا، اگر قرآن معصوم ہے تو وارث بھی معصوم ہوگا۔ بھائی یہی ہے نا، میں مسلسل گفتگو کر چکا ہوں۔ تو ائمہ کا دور شروع ہوا، لیکن یہ امت مسلمہ اس بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں کہ نبوت کے بعد بھی ایک باب ہے امامت۔ ان کا کیا کہنا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبوت کے بعد باب بند ہو گیا، اب جسے چاہے پکڑ لو، جس کے چاہے پیر بن جاؤ، جس کے چاہے مرید بن جاؤ، وہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ جبکہ قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے امام کے پیچھے بلائے گا، نہ کسی پیر کے پیچھے بلائے گا، نہ کسی مرید کے پیچھے بلائے گا۔ بھائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو کہنے لگے بھائی اس بات پر ہم متفق نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ امام کی عصمت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرتے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا امام، آپ کے 12 امام محفوظ بن اللہ ہیں اور معصوم ہیں، تو آپ اس کی کیا جواب دیں گے؟
آپ کیا جواب دیں گے؟ خدا قسم میں چاہ رہا ہوں میں اسی بات پر آپ کو اپنے پورا کروں اور بیان کروں تاکہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان علماء تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں جو نوجوانوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں تو کیا کہ آپ کو آپ کا جواب ہونا کیا چاہیے؟ خدا قسم اچھا عصمت کے قائل آپ نہیں ہیں، عصمت کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے عصمت کی دلیل یہ ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے نا وہ محفوظ من اللہ ہوتا ہے، اور عصمت کی دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ معصوم جو ہوتا ہے نا وہ صرف انبیاء ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. اچھا اگر انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا تو یہ بتاؤ جناب مریم معصومہ تھی کہ نہیں تھی؟ اگر عصمت کاپی رائٹ سے معصوم کا ہے تو کیا بتاؤ کیا جناب مریم معصومہ نہیں ہے؟ اللہ پلٹ کے جواب دے کیسی بات کر رہے ہو؟ مریم گواہ ہے کہ ہم نے مریم کو چن لیا، مریم معصومہ ہے. اچھا تو یہ بات ختم ہو گئی. دوسری دلیل کیا ہے؟ یار دوسری دلیل یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ معصوم جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور سوائے معصوم کے کسی کے اوپر بھی وحی نازل نہیں ہوا ہے. یہ ان کا کلیم ہے، یہ ان کی بات ہے کہ سوائے معصوم کے کسی کے اوپر جو ہے وحی نازل نہیں. ہم نے کہا کہ بات درست ہے، سوائے اور دلیل معصوم صرف نبی ہے، لہذا نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں ہو سکتی. اچھا اب اگر نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں ہو سکتی، ان کا دعویٰ معصوم بھی وہی ہے جس پر وحی ہے، اور نبی پر وحی ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں ہوتی. تو خدا قسم آپ سورہ نحل اٹھا کر دیکھ لو، اللہ قرآن میں کہہ رہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ عَنِ النَّحْلِ، ہم نے مدھو مکھی پر وحی کی. تم کہتے ہو وہی صرف نبی پر ہوتی ہے، اللہ تو کہہ رہا میں نے مدھو مکھی پر وحی کی. فَأَوْحَىٰ عَلَىٰ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ کہہ رہا ہم نے ساتوں آسمان پر وحی کر دی. کہنے لگے بھائی اللہ یہاں مدھو مکھی پر وحی کر رہا ہے، اللہ یہاں آسمان پر وحی کر رہا ہے، اور ایک مقام پر کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے تو مادر موسیٰ پر وحی کر دی. تو اے مسلمانوں تمہیں مادر موسیٰ پر بھی تو وحی سمجھ میں آتی ہے، لیکن فخر موسیٰ کی ماں پر وحی سمجھ میں نہیں آتی. مادر موسیٰ پر وحی سمجھ میں آتی ہے. کہنے لگے نہیں صرف انبیاء پر وحی ہوتی ہے. چلو دلیل ہے یہ. اچھا کہنے لگے جو معصوم ہوتا ہے نا اس کی دو کیفیت، اسی بات پر چلتے ہیں. بہت توجہ. کیا ان کی دلیل ہے کہ ہم آپ کے امام کو معصوم نہیں مانتے، منصوص من اللہ نہیں مانتے، بلکہ امام تو کوئی بھی بن جاتا ہے. بھائی 2 رکعت کا مولوی بھی امام ہے نا. اب اگر یہ سوال کر لیں تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ہم معصوم نہیں مانتے، ہم منصوص من اللہ نہیں مانتے. اگر وہ معصوم ہوگا تو اس کے اوپر وحی الہی ہوگی. خدا قسم میں کہوں گا اے ملا، میں کہوں گا اے مولوی، ذرا کبھی قرآن بھی کھول کر پڑھ لیا کر. جس قرآن میں نبوت کی گواہی موجود ہے، جس قرآن میں توحید کی گواہی موجود ہے، جس قرآن میں رسول کی گواہی موجود ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس قرآن میں امامت کی گواہی موجود نہ ہو؟ امامت کو باقی رہنا ہے قیامت تک. میں نے کہا دعویٰ ہے تو دلیل بھی ہے. کھول سورہ انبیاء آیت نمبر 73. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اللہ کہہ رہے دیکھو ائمہ ہم بناتے ہیں اور ان پر اپنے امر کی ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ان پر اچھے کام کی وحی بھی کرتے ہیں. ارے پہلی آیت میں اللہ نے نسبت بھی بتا دی، وحی کا نازل ہونا بھی بتا دیا. منصوص من اللہ نہیں ہے. آج امام جو ہوتا ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، معصوم نہیں ہوتا، لہذا اس پر وحی نہیں ہو. اللہ کا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً سورہ انبیاء آیت نمبر 73. ہم امام بناتے ہیں یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان پر ہم اپنی ہدایت کرتے ہیں. یعنی اللہ ان کی ہدایت کرتا ہے، وہ ہماری ہدایت کرتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور دیکھو وہ نیک ہم اوپر نیک کام کی وحی کرتے ہیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَوْا الزَّكَاةَ، اور دیکھو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں زکات دیتے ہیں. خدا کی قسم اب جو نماز کی حالت میں زکات دے سمجھ لینا وہی امام ہے. بھائی تھوڑا سا جا کے کیا کہا؟ اقامۃ الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. بھائی دیکھو امام کسے کہتے ہیں خدا کی قسم. تو مولوی کے بعد سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اب اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے امامت پر تو ایک اور دلیل لے لو. سورہ بقرہ آیت نمبر 124. بھائی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ یعنی کہ امامت یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آج آپ اگر دیکھیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر اس مسئلے پر بھی گفتگو ہوتی ہے. اس لیے کہ لوگوں نے تو رسول کے بعد فلاں فلاں کو حاجی مان لیا. اب اگر ہمارے امام کو برحق مان لیں گے تو ان کی ساری جو پوسٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی، ان کی ساری منزلیں تباہ و برباد ہو جائے گی.
لہذا سوال کرتے ہیں امام نہیں مانتے. اب اگر مقبول من اللہ مان لیں گے تو ماننا پڑے گا, اور اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا. تو مولوی کا دعویٰ کیا ہے کہ معصوم امام کی جانب سے ہوتا ہے, اور ان کا کیا کہنا ہے کہ نبوت کے بعد باب ہدایت بند ہو گئی, امامت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا ابھی میں نے ثابت کیا اس بات کو, ایک اور آیت لیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 124. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا, ہم نے ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا, ابراہیم کو آزمایا. فاطمہ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. جب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے قال انی جاعلک للناس اماما, تو ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا. بھائی بات غور کریں, ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا. اچھا اب جب لوگوں کا امام بنا دیا تو مطلب جناب ابراہیم نے تو معبود اس امامت کو میری ضروریت میں رکھتے. بھائی تھوڑا سا جائیے, اس قرآن سے بات ہو رہی ہے, اس امامت کو میری ضروریت میں رکھ دے. ایک مرتبہ خدا کی آواز ہے قال ومن ذریتی, ابراہیم گھبراؤ مت, ہم نے امامت کو تمہاری ضروریت میں رکھ دیا. تو اب ذرا بتاؤ ابراہیم کے بعد تمہیں کون امام نظر آتا ہے؟ خدا کی قسم یہی آیت لے کر کے ایک شخص ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے, پہنچنے کے بعد کہتا ہے صادق آل محمد معصوم اگر جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. یہ بتائیے ابراہیم کے بعد امامت کا منصب کسے ملا؟ ایک مرتبہ امام کھڑے ہوئے کہا واللہ جعلنی اماما, خدا کی قسم وہ ذریت ابراہیم ہم ہیں کہ جنہیں اللہ نے امام قرار دیا ہے. صلوات پڑھے محمد وہ ذریت امام ہم ہیں. اعلیٰ ومن ذریتی, دیکھو ہم نے امامت کو تمہاری ذریت میں رکھ دیا. اچھا اللہ سے سوال کرتے بتا معصوم کی دعا کا رد نہیں ہوتی تو ابراہیم کی امامت کہاں گئی ہے؟ جواب مولوی کے اس بات پر قال لا ينال عهد الظالمین. دیکھیے قرآن غور و فکر کرنے کی کتاب ہے. کیا کہنے لگا, دیکھو یہ جو منصب امامت ہے نا یہ کبھی کسی ظالم تک نہیں پہنچے گی, کبھی کسی ظالم کو میں نہیں دوں گا. بڑی عجیب و غریب بات ہے, کیا اللہ کسی ظالم کو منصب امامت دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کسی ظالم کو ہادی بنا سکتا ہے؟ بھائی کامن سینس والی بات ہے, قرآن پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت. کیا اللہ بنا سکتا ہے کسی کو, کسی ایسے ظالم کو ہادی, کسی ظالم کو امام؟ بھائی اگر کہیں ویکینسی نکلے, نکلنے کے بعد اس میں دیا ہے کہ جو گریجویٹ ہے وہی ویکینسی کو بھر سکتا ہے, تو کیا کہیں نیچے لکھا رہتا ہے کہ جاہلوں کے لیے ویکینسی نہیں؟ کہیں آپ نے دیکھا جو ان پڑھ ہے اس کے لیے ویکینسی نہیں ہے؟ بھائی اگر کوئی لکھ دے تو کیسی نان سینس والی بات ہے. بھائی ویکینسی ہے, سرکاری نوکری چاہے تو تھوڑی ملے گی. بھائی پروردگار بات میری سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے کہا ابراہیم میں امامت کو تیری ضروریت میں دے دوں گا لیکن کسی ظالم کو نہیں ملے گی. بھائی ہم مفسرین نے قرآن میں لکھا دیکھو ظالم کی کئی قسمیں ہیں. ظالم فقط اسے نہیں کہتے جو لوگوں پر ظلم کرے, جو لوگوں کو قتل کرے, جو لوگوں کا حق مارے, بلکہ ظالم اسے بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے وجود پر بھی کبھی ظلم کر جائے. ظالم وہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو جس کا عمل خدا کے عمل سے اگر ذرہ برابر بھی جدا ہو جائے تو وہ بھی ظالمین میں سے شمار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان سگریٹ پی رہا ہے, کوئی تمباکو کھا رہا ہے, قرآن کے نزدیک آیت اللہ سیطانی جو لوگ تقلید میں ہیں ان کے نزدیک حرام ہے. ایسی شے جو آپ کے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ نہ پہنچائے سوائے نقصان کے, وہ شے حرام ہے. تمباکو کھانا حرام ہے, سگریٹ پینا حرام ہے. لیکن اب میں لوگوں کو کیا بیان کروں, جب ہمارے ذاکرین ہمارے علماء سگریٹ پیتے ہیں تو نوجوانوں کو کیا میسج پہنچے گا؟ تو پتہ ہی چلا. اور آج کا دور بھی ایسا ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی تھوڑا تبلیغ بھی کر دیا کیجیے. میں نے کہا دیکھیے آج کا دور تبلیغ کا دور نہیں ہے, بس انسان اگر آج کا دور نصیحت کا دور ہو جائے, بات یہاں تک پہنچ جائے کہ فساد و جھگڑا ہو جائے. اور امام کی بھی یہ حدیث ہے, دیکھو خبردار جہاں جھگڑے کا امکان ہو, جہاں فساد کا امکان ہو, وہاں نصیحت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ امام فرما رہے کہ جہاں جھگڑا ہو جائے وہاں نصیحت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا ہے اللہ, دیکھو جو اپنے اوپر بھی ظلم کرے وہ بھی ظالمین, یعنی جس کا عمل اگر خدا کے عمل سے ذرہ برابر بھی جدا ہو جائے
تو اس کا شمار بھی ظالمین میں سے ہو جایا کرتا ہے. خدا کی قسم اب جب میں نے قرآن اٹھا کر دیکھا کیا کہہ رہا اللہ لا ینال احد الظالمین. دیکھو ہم امامت کسی ظالمین کو نہیں دیں گے, یعنی اسے نہیں دیں گے جس کا عمل ذرہ برابر بھی خدا کے عمل سے اختلاف پا جائے. اب جب قرآن اٹھا کر میں نے دیکھا تو قرآن میں مجھے کچھ انبیاء کے ذکر لفظ ظالمین نظر آیا. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اور علماء بیٹھے خود اس بات کی تصدیق کریں گے. کیا جناب آدم, کیا کہا جناب آدم کہ یا آدم انت وزوجک, تمہارے آدم تو اور تیری زوجہ پھر جنت میں ٹھہر جا. فکلا منہا رغدا حیث شئتما, اور دیکھو جو تمہیں سمجھ میں آئے, جو تمہیں پسند ہو اس جنت میں گھومو ٹہلو کھاؤ پیو, ساری نعمت تمہارے لیے. لا تقربا هذه الشجرہ, دیکھو آدم خبردار اس گندم کے پودے کے قریب نہ جانا, اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکون من الظالمین, اگر تم اس کے قریب چلے جاؤ گے تو تمہارا شمار ظالمین میں سے ہو جائے گا. تو کہ آدم اس سے جدا ہو گئے, آدم اس گندم کے پودے سے ہٹ گئے, کہا نہیں آدم نے کھا لیا, آدم کا شمار ظالمین میں سے ہو گیا. اب یہاں مفسرین قرآن میں لکھا ہے یہاں ظالمین سے مراد ہے ترک اولا. بھائی ترک اولا کیا ہے؟ ترک اولا کا مطلب یہ ہے, ترک اولا گناہ نہیں کرے, ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ سپیریئر کو چھوڑ کر کمتر کو اپنا لینا. مثال کے طور پر کھانا یہاں لگا ہوا ہے, ادھر کرسی کرسی لگی ٹیبل میں اور جو ہے دسترخوان لگا ہوا, ادھر کچھ لوگ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں. ہم اب وکیل صاحب کرسی پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں. وکیل صاحب نے مجھے دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر کھا رہا ہوں. وکیل صاحب نے کہا مولانا آئیے آ کر بیٹھ کر کھا لیں, بیٹھ کر کھانا کھائیے. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہاں ترک اولا کر دیا, سپیریئر کو چھوڑ دیا, کمتر کو اپنا لیا. اسی کو ترک اولا کہتے ہیں. تو آدم سے ترک اولا ہوئی, یعنی آدم کا عمل اللہ کے عمل سے مختلف ہو گیا. اللہ نے کہا فتکون من الظالمین, اے آدم تمہارا شمار ظالمین میں سے ہو گیا, تم سے ترک اولا ہو گیا. جناب یونس اپنی امت سے الگ ہو کر علیحدہ ہو کر چلے گئے. اللہ نے کہا ہدایت کرو. جناب یونس جب عاجز آ گئے نا تو بغیر خدا کی مرضی کے چلے گئے, بیزار ہو کر اپنی امت سے. جب کشتی پر سوار ہوئے تو ایک مرتبہ کشتی 20 سمندر میں ہچکولے کھانے لگی. اب جب 20 سمندر میں ہچکولے کھانے لگی نا تو اس میں کسی بزرگ کا لگتا ہے کوئی ایسا انسان اس کشتی میں بیٹھا ہے جس کا مالک اس سے ناراض ہے, جس کا مالک اس سے خفا ہے, ایسا کوئی غلام یہاں موجود ہے. اب جب پڑا ڈالا گیا تو جناب یونس کا نام آیا. کہا نہیں یہ بڑے شریف آدمی ہیں, ان کا نام نہیں ہو سکتا. دوبارہ پورا ڈالا گیا. جب دوبارہ پورا ڈالا گیا پھر جناب یونس کو کہا نہیں پھر سے ایک بار ڈالو. اب جب تیسری مرتبہ ڈالا گیا پھر جناب یونس کا نام آیا. سب نے پکڑ کر کے جناب یونس کو دریا میں ڈھکیل دیا. سمندر میں ڈھکیلنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بڑی سی مچھلی نے جناب یونس کو نگل لیا. تاریخ ملتا ہے 7 دن 10 دن 40 دن جناب یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. اچھا جناب یونس کو نجات کیسے ملی؟ جناب جبرائیل ایک دعا لائے, وہ دعا قرآن میں موجود کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور توجہ ظالمین کا مطلب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا اس کا ترجمہ؟ اس کا ترجمہ ہے میرے معبود تیری حمد و ثنا, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. انی کنت من الظالمین, یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی اور میرا شمار ظالمین میں سے ہو گیا. تو پتہ یہ چلا آدم سے ترک اولا ہوئی, یونس سے ترک اولا ہوئی. اللہ نے کہا دیکھو جس سے ترک اولا ہو جاتی ہے اس کا شمار ظالمین میں ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا دیکھو ابراہیم میں کسی ایسے ویسے کو تمہارا امام نہیں بناؤں گا بلکہ اس عظیم ہستی کو بناؤں گا کہ جس سے ترک اولا کبھی امکان نہ ہوگا. اسے بھی نہیں ملے گا کہ جس سے ترک اولا ہو جائے. خدا کی قسم کس عظیم منزلت پر ہے ہمارے انبیاء, ہمارے ائمہ. خدا کی قسم کیا عظیم شان ہے, کیا عظیم منزلت ہے. یہی تو تھا کہ آدم کو اللہ نے گندم سے روکا لیکن آدم نے گندم کھایا. خدا کی قسم میرے مولا نے پوری زندگی گندم نہیں کھایا جبکہ اللہ نے علی کو منع ہی نہیں کیا. کہتے ہیں عصمت کبریٰ. سمجھ میں آیا کس عظیم مرتبے پر ہمارے ائمہ کو فائز کیا, جس عظیم مرتبے پر ہمارے نبی کو فائز کیا اسی عظیم مرتبے پر ہمارے ائمہ کی فائز ہوئی.
بہت توجہ. کیا کہا؟ دیکھو آدم لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. دیکھو خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالمین میں ہو جائے گا. لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا. جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شیطان نے آدم کو بہکا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا. اللہ نے ان دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا. شیطان نے آدم کو بہکایا, اللہ نے ان دونوں کو خطرناک ہو کر کے جنت سے باہر نکال دیا. اچھا جنت سے باہر نکالے گئے تو کیا کہا اللہ نے؟ آدم دیکھو جنت سے باہر جا رہے ہو لہذا لباس بہیش اتار دو. اس لیے تم جب تک جنت میں تھے لباس بہیش کا استعمال کر سکتے تھے. جنت سے باہر جا رہے ہو لہذا جب دنیا میں جا رہے ہو تو لباس بہیش اتار کے جاؤ. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آدم جنت میں تو تھے لیکن مالک جنت نہیں تھے. اور توجہ میں کہنا چاہتا ہوں آدم جنت میں تو تھے لیکن مالک جنت نہیں تھے. میں اپنے نوجوانوں کو اور آسان طریقے سمجھانا, میں کہیں مسجد پڑھنے جاؤں اور جانے کے بعد مجھے کمرہ دے دیا جائے, ایک تولیہ دے دی جائے, ایک چادر دے دی جائے, ایک تکیہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے, میں نے 10 دن اشرا پڑھا. اشرا پڑھنے پر جب میں 11 بجے باہر سے نکلا میں نے کیا کی؟ چادر لپیٹا, تکیہ ادھر دابا, تولیے کو ہاتھ میں لیا. میرے کے بعد میں نے کہا خدا حافظ. جب میں جو تاکہ جانا ہوں کہ وہاں مولانا کدھر, میں نے کہا اردو جا رہا ہوں. کہا جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ابھی کم سے کم ہماری تولیہ تو دیتے چاہیے, ہماری چادر تو دیتے چاہیے, ہماری تکیہ تو دیتے چاہیے. میں پلٹ کر جواب دوں گا بھائی صاحب آپ بھی نے کہا مولانا یہ کپڑا آپ کا, یہ چادر آپ کی, یہ تکیہ آپ کی, یہ تولیہ آپ کی. جب نہیں وہ پلٹ کے جاؤ مولانا کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ آپ یہاں مہمان تھے, آپ اس چیز کے مالک نہیں تھے, لہذا آپ اس چیز کو تبھی تک استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ یہاں رہیں گے. اگلے سال آپ پھر آئیے گا, آپ اس چیز کو پھر استعمال کر دیجیے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شے کو جہاں چاہے وہاں استعمال کر سکتا ہے. اب وہی صاحب خانہ اس سہیلیہ کو لے کر چاہے امریکہ چلے جائیں, چاہے لندن چلے جائیں, چاہے عراق چلے جائیں, چاہے افغانستان چلے جائیں, کوئی سوال نہیں پوچھے گا. خدا قدم یہی فرق ہے صاحب جنت میں اور مالک جنت میں. جنت میں ہونے والا اور ہے, جنت کا مالک اور ہے. خدا قدم اب کو پہچانو آدم کی کیا منزلت ہے, اب تو پہچانو حسین کی کیا منزلت ہے. آدم جنت میں تو تھے لیکن مالک جنت نہیں تھے. جب جنت سے نکالے جا رہے تھے اللہ کا لباس بہیش اتار دو, لیکن جب مالک جنت عید کے دن لباس کے لیے مچل جاتا ہے, جب عید کے دن لباس کے لیے مچل جاتا ہے تو اللہ کے دائر رضوان عبادت چھوڑ, تسبیح چھوڑ, سجدہ چھوڑ. ایک مالک جنت نے لباس مانگا ہے اور اپنے آپ کو دربی ہی کہنا. تو پتہ ہی چلا کہ جنت کا مالک ہوگا نا, وہ جہاں چاہے اپنی نیت کو استعمال کر سکتا ہے. یہ منزلت ہے, یہ منزلت آدم کی تھی, یہ منزلت حسین کی ہے. بس سب متفق ہیں اس بات پر کہ جنت سے لباس آیا حسین کے لیے. خدا کہتا اب تو پہچان لو آدم کی کیا منزلت ہے, اب تو پہچان لو حسین کی کیا منزلت ہے. کیا منزلت آدم کی تھی, کیا منزلت حسین کی تھی. خدا کہتا کیا فرق ہے ہمارے ایمان میں اور دیگر انبیاء میں. 1,93,999 پر جنت کی بات آ گئی ہے نا. آخری گفتگو کروں گا اور اس کے بعد آپ کی رحمت تمام, اس لیے کافی دیر بھی ہو چکی ہے اور گرمی کی آج بہت ہے اور کافی وقت سے آپ کو انتظار کر رہے ہیں. تقریباً 11 سوا 11 بجے سے تو کافی ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں ایسے زیادہ وقت سے جانے کی بات. آخری بات کیا جنت کا مالک کون ہے, مرتبہ کیا ہے, بہت توجہ کی بات. تو آدم سے لباس وحی کروا لیا, حسین کو لباس وحی دے دیا. مالک جنت اور جنت میں ہونے کا یہ فرق ہے. خدا قدم جانتے ہو قرآن بھی گواہ ہے, قرآن بھی گواہ ہے. کیا فرق ہے دیگر انبیاء میں اور اہل بیت میں جنت کے متعلق. سورہ صافات کہنے لگا سلام علی نوح فی العالمین. بہت توجہ آخری بات ہے نوجوان, خاص طور پر سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین. کیا کہا؟ سلام علی نوح فی العالمین, سارے عالمین میں نوح کا سلام. انہ من عبادنا المؤمنین, وہ میرا مومن بندہ تھا.
ہم نوح کو قیامت پہ جنت دیں گے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہا؟ نوح سلام ہو نوح پر، نوح میرا مومن بندہ تھا، ہم نوح کو قیامت کے دن جنت دیں گے. کہنے لگا سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو ابراہیم پر، وہ میرا مومن بندہ تھا، ہم ابراہیم کو قیامت میں جنت دیں گے. پھر اس کے بعد کہا سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، وہ دونوں میرے عبادت گزار بندے تھے، ہم قیامت میں انہیں جنت دیں گے. تو انبیاء کے لیے کہا قیامت میں جنت دیں گے، اور اہل بیت کے لیے کہا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. جیسے ہی در سیدہ سے 5 روٹیاں جاتی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے جنت دے دی، تو انبیاء کو تو قیامت میں جنت ملے، اہل بیت کو دنیا میں ہی دے دی. قرار پڑ دے محمد. انبیاء کو قیامت میں جنت دے، اور جیسے ہی در سیدہ سے 5 روٹیاں اللہ نے کہا ان ھذا کان لکم جزاء. دیکھو یہ جگہ ہم نے تمہاری جگہ میں تمہیں جنت دے دی. خدا کا ضمیر ہے جنت کے وارث. ایسے ہی رسول نے کہہ دیا الحسن والحسین سے بھی شباب پہلے جنت. یہ میرے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہے. ایسے نہیں کہہ دیا یعنی انت قسیم نار الجنہ، علی تو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، تو ڈیسائیڈ کرے گا کہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا. میرا مولا قیامت کے دن پورے صراط پہ کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہونے کے بعد میرا مولا کہے گا ہاذا لی ہاذا لکا، یہ جہنم سے کہے گا ہاذا لی ہاذا لکا، یہ تیرا والا ہے یہ میرا والا ہے. کیا کہنا ہے؟ اور جو مالک ہوگا جس کا گھر ہوگا وہی تو ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ جنت میں کون جائے گا. تو مسلمانوں یاد رکھو اللہ نے آل محمد کو جزا میں جنت دے دی، اب یہ جسے چاہے اندر کرے جسے چاہے باہر کا راستہ دکھا دے. یاد رکھو اگر جنت پانا ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت اپنے دل میں رکھ لو. اگر ان کی محبت ہے تو جنت ملے گی، ورنہ چاہے سر پر مسجد اٹھا کر گھومو گے جنت میں کوئی نہیں ہوگی. اس لیے مالک جنت یہ ہے اللہ نے جزا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مرتبہ ہے آل محمد کا. سر پہ لے جنت. لیکن والد ہمیشہ جملہ کہا کرتے تھے جب کسی نے آ کر ان سے سوال کیا کہ حسن و حسین جوانان میں جنت کی سردار تھے، لیکن یہ واقعہ تو کربلا ہم کو کہتے تھے. میں اپنی بازی سے انہوں نے کہا دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کا نام ہے ادھار، دوسری چیز کا نام ہے نقد. جنت ادھار ہے قیامت میں ملے گی، نہریں ادھار ہے قیامت میں ملے گی، تقریب ادھار ہے قیامت میں ملے گی. نقد کیا مل رہی تھی ہمارے ساتھ کو؟ رائے کی حکومت. یہی تو تھا نا 9 دنوں تک لگاتار یہ مرحوم سوچتا رہا کہ جنت کی طرف جاؤں یا رائے کی حکومت کی طرف جاؤں. لیکن آخری وقت میں یہی ہوا شیطان نے اس کو بہکا دیا، اس نے ادھار کو چھوڑ دیا، نقد کو دے دیا. اور یہی میرے مولا نے کہا ہے عمر صاحب دیکھ تو ہمیں قتل کرنے پر ہمارا ہے نا، تجھے رائے کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا. تو پتوں پر میں جواب دیتا حسین میں جو کھا لوں گا. خدا قدم یہی وجہ تھی واقعات کربلا کے بعد وہ پاگلوں کی طرح پھرتا تھا کہ مجھے مزید نے وعدہ کیا تھا کہ رائے کی حکومت دے گا، اور حسین نے بخوا دی تھی کہ تجھے جو رائے کی گندم بھی نصیب ہوگی. خدا قدم حسین کتنے اچھے تھے، کاش میں نے حسین کی بات مان لی ہوتی. آپ آداروں جانتے ہو کربلا میں آل محمد پر بہت ظلم ہوا. ابھی کبھی شام میں کا گزری تھی نا، آئے غریبوں کی شام، آئے یتیموں کی شام، آئے سہنے ہوئے بچے، آج سے سکتی ہوئی بیویاں. جانتے ہو اداروں جس وقت امام حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا، روایت کہہ رہی تھی کہ مطلب جیسے حسین کے سرزمین میں جدائی ہوئی ایک سیاہ آندھیاں چلی اور ان آندھیوں میں خون کی بارش ہوئی، اور پھر اس کے بعد اندھیرا ہو گیا. جانتے ہو جب اندھیرا ہو گیا نا، بیویوں کی نگاہ اپنے شہداء کے لاشوں پر نہیں پڑی تھی، لیکن آج جیسے 11ویں محرم کا راستہ ہوا سورج نمودار ہوا، آج جیسے بیویوں کی نگاہ شہداء کے لاشیں پر پڑتی ہے. ارے علماء لکھتے ہیں بیویاں اس طریقے سے لاشوں پر بکھر جاتی ہے کہ جیسے ایک تسبیح کا دانہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہو. کوئی بیوی علی اکبر کے لاشے پر، کوئی بیوی قاسم کے لاشے پر. ارے کوئی بیوی کہہ رہی تھی اے قاسم تیرے بعد تیرے ماں کا گزارا کیسے ہوگا. کوئی بیوی کہہ رہی تھی اے علی اکبر ارے تیری جدائی کے بعد یہ ماں کیسے زندہ رہے گی. ارے ہر بیوی اپنوں کو روتی رہی. روایت کہتی ہے
کہ جیسے ہی بیویوں کی نگاہ شہدا کے لاشے پر پڑی ہے نا، ساری بیویاں اپنے شہدا کے لاشے پر چلی گئی، لیکن فقط 2 بیوی ایسی تھی کہ جو کسی کے لاشے پر نہیں گئی تھی سوائے آقا ابا عبداللہ الحسین کے۔ جانتے ہو پہلی بیوی کون تھی؟ ارے اس پہلی بیوی کا نام زینب تھا۔ کون زینب؟ جب زینب کی نگاہ حسین کے لاشے پر پڑی ہے نا، ایک مرتبہ بہن نے بھائی کا طواف کرنا شروع کیا، طواف کرتے کرتے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، رخ کرنے کے بعد کہا نانا اللہم تقبل منا، اے میرے پروردگار ہماری قربانی کو قبول فرما۔ امام سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا خوبی نے بابا کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا، میرے بابا کے جسم میں ارے ایک دانے برابر بھی زخم، دانے برابر جگہ موجود نہیں تھی کہ جہاں زخم موجود نہ ہو۔ میری خوبی چاہتی تھی میرے بابا کے جسم کا گوزہ لے سکے، لیکن ہائے پورا جسم حسین کا پامال ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کے کٹے ہوئے گلے کا پردہ لیا، لینے کے بعد کہا ماں انت اخی حسین، کیا یہی میرا بھیا حسین ہے؟ اماں کیا یہی وہ حسین ہے کہ جسے تم نے چٹیا پیس پیس کر مارا تھا؟ آپ بھی ہو۔ پہلی بیوی کا نام رجب تھا، جانتے ہو دوسری بیوی کون تھی؟ دوسری بیوی کوئی اور نہیں، ارے اصغر، بلکہ اصغر کی ماں رباب تھی۔ ارے رباب کسی کے لاشے پر نہیں گئی بلکہ حسین کی لاش کا طواف کرنا شروع کر دیا، اور طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ رباب نے مسیح پڑھا۔ رباب نے کہا ہے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے والی و وارث حسین، اے مولا، اے مولا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اے مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے ارے آپ کی لاش کا سایہ کر دی۔ اے مولا، اے مولا میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اے کاش چادر ہوتی تو میں اپنی چادر ارے آپ کو دے دیتی، آپ کی لاش کو اڑا دیتی۔ اے میرے مولا، اے میرے والی و وارث، ارے آپ کا جنازہ ارے تپتی ہوئی صحرا میں پڑا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں ارے جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی۔ اے میرے والی و وارث حسین، ارے میرا گھر میں نے آپ پر قربان کیا، اے میرے والی و وارث آپ کی ایک نشانی سکینہ میرے پاس موجود ہے، ارے جب وقت پڑے گا میں اسے بھی آپ پر قربان کر دوں گی۔ آزاد آؤ، یہ قافلہ چلا، یہ قافلہ چلنے کے بعد ارے کوفے سے شام سے جب رہائی ملی ہے نا، ایک مرتبہ سید سجاد ارے قافلہ لے کر کے 3 دن کربلا میں ٹھہرے رہے۔ آزاد آؤ 3 دن بعد جب اہل حرم ارے اپنے چاہنے والے کو رو چکے نا، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بھوٹی اماں بیویوں نے کہی اب مدینے چلے۔ ایک مرتبہ کیا ساری بیویاں تیار ہو گئی ہیں؟ زینب نے کہا ہاں میرے لال سید سجاد ساری بیویاں تیار ہو گئی ہیں سوائے تیری ماں رباب کے، رباب تیار نہیں ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں معذرت گرامی کیا بات ہے آپ مدینے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ رباب نے کہا ہے میرے لال یہ بتا ارے گھر لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ ارے اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں نا، اپنے والی و وارث کے پاس جاتے ہیں نا۔ ارے میرا والی و وارث حسین یہاں موجود ہے، میرا اصغر یہاں موجود ہے، میری سکینہ شام میں موجود ہے، ارے میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں معذرت گرامی پھر آپ یہاں رہ کر کیا کریں گی؟ رباب نے جواب دیا میرے لال میں یہاں رہ کر ارے مزار حسین کو صاف کروں گی، قبروں پر پانی ڈالوں گی، اور جب کوئی ظاہر ارے قبر کا پتہ پوچھے گا میں بتاؤں گی ارے یہ قبر حسین ہے۔ ارے اس مقام پر اکبر کے گلے میں تیر لگا، عباس کے بازو قطع ہوئے، اکبر کے سینے میں مچھی لگی۔ ایک مرتبہ میرا چوتھا امام کہتا ہے معذرت گرامی میرا غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ آزاد آنے قافلہ چلا، ارے بیوی کا یہ دستور بن چکا تھا کہ بیوی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا کرتی تھی اور ہمیشہ دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی۔ ابھی کو رواج ملتا ہے کہ فقط 3 مہینے رہائی کے فقط 3 مہینے تک جناب رباب زندہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ رواج ملتی ہے جب کئی دنوں تک بیوی دھوپ میں بیٹھی رہی، ایک دن زینب آتی آنے کے بعد کہتی ہے میرے لال سید سجاد اپنی ماں سے کہو
کر چھاؤں میں آ جائے. ایک مرتبہ سیدنا سجاد جاتے ہیں, جانے کے بعد کہتے ہیں مادر گرامی, ارے میں آپ سے کہتا ہوں للہ اب شاید دھوپ سے ہٹ جائیے, اب چھاؤں میں آ جائیے, ارے اب ٹھنڈا پانی پی لیجیے. ایک مرتبہ رباب کہتی ہے میرے لال, میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی چھاؤں میں نہ بیٹھوں گی. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں مادر گرامی, اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں. ارے بس یہ کہنا تھا. سید سجاد نے کہا بی بی اماں ذرا میری ماں کا بازو تو پکڑیے. ارے ایک بازو سید سجاد نے تھاما, دوسرا بازو زینب نے تھاما. ایک مرتبہ رباب نے ہاتھ تک اٹھایا, کہا پروردگار, ارے میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا کبھی چھاؤں میں نہ آؤں گی, ارے اس وعدے کو پورا کرنا. ارے بس یہ سننا تھا. سید سجاد نے کہا بی اماں, ارے میری ماں کو زمین پر لے جا دے, ارے ان کے جسم سے روح پرواز کر